اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا اسلام پہنچے۔ 2 روز قبل لاہور کی اہم شاہراہ فیروز پور روڈ پر ایک انڈر پاس کا افتتاح ہوا تو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر اس سے مہلک گلاب دیوی ہسپتال اور اسے بنانے والی شخصیت لالا لاجپت رائے کا بہت چرچا ہوا۔ لیکن گلاب دیوی کون تھیں اور لالا نے ان کے نام پر ہسپتال کیوں بنوایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ لالا لاجپت رائے 28 جنوری 1865 کو برطانوی پنجاب کے موضع دودی کے لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منشی رادھا کرشن اگروال ایک سرکاری اسکول میں اردو اور فارسی کے استاد تھے اور وہ سر سید احمد خان کے بھی بڑے مدعا تھے۔ لالا لاجپت رائے کی والدہ گلاب دیوی سماجی خدمت کے لیے جانی جاتی تھیں۔ لالا گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وکیل بنے۔ والد لالا رادھا کرشن کی سیاسی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر سیاسی زندگی کی ابتدا کی۔ سن 1892 میں لالا لاہور منتقل ہو گئے۔ یہاں انہوں نے قوم پرست دیانت اینگلو ویدک اسکول قائم کرنے میں مدد کی اور دیانت سرسوتی کے پیروکار بن گئے، جو جدید ہندو مت کے ایک اصلاحی فرقے آریہ سماج کے بانی تھے۔ اس وقت آریہ سماج 2 دھڑوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک دھڑا وہ تھا جو انگریزی کو اسکول کے نصاب سے خارج کرنا چاہتا تھا اور دوسرا وہ جو انگریزی پڑھانے کے لیے حق میں تھا۔ لالا جی نے مؤخر الذکر دوسرے دھڑے کی حمایت کی اور پارٹی کے اندر اس حوالے سے اختلاف رائے کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور وہ اردو زبان میں اپنے کتابچے غلامی کی علامتیں اور غلامی کے نتائج میں وہ لکھتے ہیں کہ میری رائے میں ہر تعلیم یافتہ ہندوستانی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انگریزی زبان کے استعمال کو حد الوسع کم کرتا جائے، اردو ہندی کے رسالہ جات منگوایا کرے اور تھوڑا بہت وقت اردو ہندی کے لٹریچر کے پڑھنے میں صرف کرے۔ صرف ان لڑکوں اور لڑکیوں کو انگریزی پڑھانی چاہیے جو پہلے اپنی زبان میں اچھی مہارت و لیاقت پیدا کر لیں۔ ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ قومی زبان کو ترقی دے اور غلامی کی اس علامت کو کم از کم اس قدر کم کر دے جتنا حالات اس کو کم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لاہور کا نیشنل کالج بھی لالا نے قائم کیا۔ آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے بھگت سنگھ نے دیانت اینگلو ویدک ہائی اسکول اور نیشنل کالج دونوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ سن 1905 میں لالا انگلستان گئے۔ پنجاب میں سیاسی مظاہروں میں حصہ لینے کے بعد انہیں مئی 1907 میں بغیر مقدمہ چلائے منڈالے برما موجود میانمار جلاوطن کر دیا گیا۔ نومبر میں انہیں واپس آنے کی اجازت دی گئی جب وائسرائے لارڈ منٹو نے فیصلہ کیا کہ انہیں بغاوت کے الزام میں پکڑنے کے لیے ثبوت ناکافی ہیں۔ جیل سے رہائی کے بعد لالا سوراج پارٹی میں شامل ہو گئے۔ لالا ذات پات، جہیز، اچھوت اور دیگر غیر انسانی طور طریقوں کے خلاف تھے۔ وفات کے بعد لالا کا مجسمہ لاہور میں نصب ہوا۔ یہ مجسمہ گول باغ کے بعد کچھ عرصہ میوزک اسکول آف آرٹس کی پارکنگ میں بھی رہا۔ اس مجسمے کو آزادی کے بعد 15 اگست 1948 کو شملہ میں مال پر منتقل کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر وہ امریکہ چلے گئے۔ شہر نیو یارک میں انڈین ہوم رول لیگ آف امریکہ کی بنیاد رکھی۔ سن 1920 کے اوائل میں ہندوستان واپس آئے۔ اسی سال انہوں نے کانگریس کے ایک خصوصی اجلاس کی قیادت کی جس میں موہن داس مہاتما گاندھی کی عدم تعاون کی تحریک کی ابتدا ہوئی۔ سن 1921 سے سن 1923 تک وہ قید رہے اور رہائی پر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ زاہد چودھری اپنی کتاب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ لالا لاجپت رائے نے سن 1924 میں لاہور کے ایک اخبار ٹربیون میں ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون میں پہلی مرتبہ بر صغیر کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق مسلمانوں کی 4 ریاستیں ہوں گی: صوبہ سرحد، مغربی پنجاب، سندھ اور مشرقی بنگال۔ اگر ہندوستان کی کسی اور علاقے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد یکجا ہو کہ ان کا صوبہ بن سکے تو ان کو بھی اسی طرح تشکیل ہونی چاہیے۔
لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک متحدہ ہندوستان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان واضح طور پر مسلم انڈیا اور غیر مسلم انڈیا میں تقسیم ہوگا۔ تاریخ دان حسن جعفر زیدی لکھتے ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے مارچ 1940 کے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے انہی دنوں چھپی اندر پرکاش کی کتاب نکالی، جس میں لالا لاجپت رائے کا ایک خط شامل تھا جو انہوں نے 16 جون 1925 کو کانگریس کے صدر CR داس کو لکھا تھا۔ بانی پاکستان نے یہ پورا خط پڑھ کر سنایا، جس میں لاجپت رائے نے جو لکھا اس کا لب لباب یہ تھا: میں مسلمانوں کی تاریخ اور فقہ پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ہمارے لیے کوئی راہ نجات نکالنی چاہیے۔ سن 1928 میں انہوں نے آئینی اصلاحات پر برطانوی سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے لیے قانون ساز اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے بھی کمیشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ 30 اکتوبر کو سائمن کمیشن کے خلاف لاہور ریلوے اسٹیشن پر احتجاج کے لیے ہزاروں لوگوں کا اجتماع تھا، جس کی قیادت کانگریسی رہنما لالا لاجپت رائے کر رہے تھے۔ جلوس نعرے لگا رہا تھا کہ سائمن کمیشن واپس جاؤ، ہندوستانی ہیں ہم، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان مانگے آزادی۔ لالا ایک عوامی مقرر تھے۔ ان کی آخری تقریر کا منظر لوئر مال کے آخر میں گول باغ اب ناصر باغ میں تھا۔ پولیس کے لاٹھی چارج میں لالا شدید زخمی ہو گئے تھے اور 17 نومبر 1928 میں زخموں اور دل کے دورے کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے تھے۔ بھگت سنگھ نے لالا لاجپت رائے کی موت کا ذمہ دار پولیس چیف کو قرار دیا، مگر ان کی بجائے غلط شناخت کرتے ہوئے جونیئر افسر JP سینڈرز کو قتل کر دیا گیا اور پھر بھگت سنگھ کو سزائے موت سے بچنے کے لیے لاہور سے بھاگنا پڑا۔ وفات کے بعد لالا کا مجسمہ لاہور میں نصب ہوا۔ یہ مجسمہ گول باغ کے بعد کچھ عرصہ میوزک اسکول آف آرٹس کی پارکنگ میں رہا۔ اس مجسمے کو آزادی کے بعد 15 اگست 1948 کو شملہ میں مال پر منتقل کیا گیا۔ اس مجسمے کی بنیاد پر لکھا ہے کہ لالا لاجپت رائے پنجاب کے عظیم محب وطن، شیر پنجاب اور پنجاب کیسرا کے طور پر جانے والے لالا نے اردو اور انگریزی زبان میں بہت سے مضامین اور کتابیں لکھیں۔ اپنی سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ لالا جی کو پنجاب نیشنل بینک کے ساتھ ساتھ لکشمی انشورنس کمپنی کے بانیوں میں سے ایک کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، مگر وہ بات تو رہی جاتی ہے جو اس مضمون کی بنیاد بنی۔ لالا لاجپت رائے کی والدہ گلاب دیوی کی وفات 1927 میں تپدک سے ہوئی۔ اسی سال جس جگہ لالا کی والدہ نے جان دی، اسی جگہ انہوں نے 2 لاکھ روپے سے خواتین کے لیے گلاب دیوی ٹرسٹ ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ ٹرسٹ نے اپریل 1930 میں اس وقت کی حکومت سے 40 ایکڑ زمین 16,000 روپے کے عوض خریدی۔ حکومت نے 10 ایکڑ اراضی عطیہ کے تعمیراتی کام سن 1931 میں شروع ہوا اور یہ عمارت لالا کی وفات کے 7 سال بعد مکمل ہوئی۔ سن 1934 میں ہسپتال کے دروازے تپدک کے مریضوں کے لیے کھول دیے گئے۔ یہاں نصب سنگ مرمر کی تختی انگریزی اور ہندی میں بتاتی ہے: شریمتی گلاب دیوی ہسپتال برائے خواتین۔ اس کا افتتاح مہاتما گاندھی نے 17 جولائی 1934 کو کیا۔ اس ہسپتال نے 1947 میں انڈیا سے آنے والے مہاجرین کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کیں۔ نومبر 1947 میں بانی پاکستان محمد علی جناح نے اپنی بہن فاطمہ جناح کے ہمراہ اس ہسپتال کا دورہ کیا اور لکھا: میں نے 6 نومبر 1947 کو گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ کیا، جو اب مہاجرین کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس کے انچارج ڈاکٹر، نرسیں اور دیگر لوگ بہترین کام کر رہے ہیں اور اس انسانی خدمت اور بے لوث لگن کے اعتراف میں ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ سن 1947 میں ٹرسٹیوں کی انڈیا منتقلی پر حکومت نے جولائی 1948 میں بیگم رنا لیاقت علی خان، سید مراتب علی، پروفیسر ڈاکٹر امیر الدین اور کچھ دیگر قابل ذکر اور مخیر حضرات کو ہسپتال کا قائم مقام ٹرسٹی بننے کے لیے مدعو کیا۔ بیگم رنا کو گلاب دیوی ٹرسٹ ہسپتال کی انتظامی کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت ہسپتال میں 50 بستر تھے۔ اس وقت یہ ہسپتال جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے چیسٹ امراض چھاتی ہسپتال میں تبدیل ہو چکا ہے، جس میں 1500 بستروں کے ساتھ ہر قسم کے دل اور پھیپھڑوں کی بیماریوں، خاص طور پر تپدک کے مریضوں کی
کو صحت کی دیکھ بھال فراہم کی جاتی ہے۔ لاہور میں لالا لاجپت رائے کے نام سے دھرمپورہ میں ایک گلی بھی موسوم ہے، لیکن ان کے انسانی جذبہ کی سب سے بڑی یادگار گلاب دیوی ہسپتال ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔